अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में एक बहुत ज़बरदस्त नादिर और इल्मी किताब है जिसका नाम है यहूदियत क़ुरआन की रोशनी में। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की किताब है और इसके अंदर यहूदियत से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत से जो मामलात हैं उनको अख़ज़ किया गया और उनसे मुतल्लिक़ जो इश्कालात हैं वो भी हल करने की कोशिश की। आज इस किताब से एक अहम नुक्ता जो कि मौलाना मौदूदी ने वाज़ह किया, जो कि अक्सर लोग मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी एतराज़ करते हैं कि यहूद खैबर जो थे, यानी खैबर के अंदर जो यहूदी आबाद थे नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी, उनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों अपने दौरे खिलाफत के अंदर निकाल दिया, वहाँ से क्यों निकाल बाहर किया खैबर से। इसी का जवाब मौलाना मौदूदी ने 281 या 281 नंबर पेज के ऊपर इस किताब में दिया। वो आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। यहूद खैबर का इखराज खिलाफत राशिदा में। अहद रिसालत अलैहिस्सलाम के बाद अहद खिलाफत में यहूद खैबर के इखराज को ख़ास तौर पे हदफ़ मलामत बनाया गया है। मुखालफिन कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खैबर से पैदावार के निसफ़ हिस्से पर मामला कर लिया था और वो मुस्तकिल तौर पर इस्लाम की रियाया बन चुके थे, तो हज़रत उमर ने इन्हें जिला वतन करने का क्या हक़ था? क्या इस तरह उन्होंने अहद चिकनी और अहल ज़िम्मा की हक़ तलफ़ी नहीं की? क्वेश्चन मार्क। ये एतराज़ बज़ाहिर बहुत वज़नी है, मगर तारीख़ ने वो तमाम हक़ाइक़ महफूज रखे हैं जिससे इस एतराज़ का सारा तारोपोद बिखर जाता है। आगे कहते हैं कि यहूदी जो थे उनकी खैबर के अंदर क्या शराइत थी नबी अलैहिस्सलाम से। जब खैबर फ़तह हुआ था तो इब्तिदान हुज़ूर अलैहिस्सलाम से यहूदियों की सुलह इस शर्त पर हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जान बख्शी कर देंगे, यानी फ़र्स्ट स्टेप ये था, और वो इस इलाके को छोड़ कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन सुलह होने के बाद जब ज़मीन के बाकायदा बंदोबस्त का मौका आया तो अहले खैबर ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप हमें, यानी यहूदियों ने दरख्वास्त की, आप हमें यहीं रहने दें और हमसे मामला तय कर लें, क्योंकि हम ज़राअत और नखलिस्तान के काम से खूब वाकिफ़ हैं। इस मामले को हमने सीरत-उन-नबी की उस क्लास के अंदर भी डिस्कस किया जहाँ पे खैबर फ़तह हुआ था। बहरहाल जिसको चाहिए वो इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे कहते हैं मौलाना मौदूदी के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और इनसे आर्जी तौर पर मुआहिदा या मामला कर लिया, लेकिन मामले की शराइत तहरीर करते वक्त ये साफ़ तौर पर तसरीह कर दी थी इसके अंदर, क्या? नुखिर्रुकुम मा अक़र्रकुमुल्लाह, यानी मैं तुमको बरकरार रखूँगा जब तक अल्लाह तुमको बरकरार रखेगा। सही बुखारी के अंदर भी ये रवायत आती है 2730 के ऊपर। इसका मतलब ये था कि तुमको मुस्तकिल तौर पर नहीं रखा जाएगा जब तक अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक हमारे कौमी सोले या साले तुम्हें रखने की इजाज़त देंगे, यानी हमारी कौम जब तक तुम्हें इजाज़त देगी रखने की, बरकरार रखने की, तो इस वक्त तक तुम्हें रहने दिया जाएगा खैबर के अंदर। और जब तुम्हारा तर्ज़ अमल नामुनासिब होगा तो हमें आज़ादी होगी कि असल सुलहनामा की शराइत को नाफिज करके तुम्हें जिला वतन कर दें। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस जुमले की तशरीह इस तरह से की है कि ये जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह तुमको रखेगा, तो इसका मतलब ये था कि जब तक अल्लाह ने तुम्हारा यहाँ रहना मुक़द्दर कर रखा है हम तुमको रहने देंगे, और जब हम तुम्हें निकालना चाहेंगे और निकाल देंगे तो ये फ़ेल ख़ुद इस बात की दलील होगा कि तुम्हारा इखराज के लिए अल्लाह, यानी तुम्हारे इखराज के लिए अल्लाह की तक़दीर पूरी हो चुकी है। अबू दाऊद ने एक और रवायत भी इससे भी ज़्यादा इसकी तसरीह की है। किस तरीके से है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे ये शर्त पर मामला तय किया था, यानी आपने इस शर्त पर मामला तय किया था इनसे कि जब हम चाहेंगे इनको निकाल देंगे, यानी अबू दाऊद के अंदर समझ लीजिए 3007 नंबर की रवायत है ये। इससे ज़्यादा ये बात तो बिल्कुल, इस बात से ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि उनसे कोई ऐसा मुआहिदा ना था जिसके लिहाज से इनके इखराज को बदअहदी कहा जाता, बल्कि इसके बरक्स असल मुआहिदा इनके इखराज ही का तकाज़ा करता था। अब रहा ये सवाल के निस्फ़ खराज पर जो आर्जी
معاملہ ان سے طے کیا گیا تھا، اسے کن وجوہ کی بنیاد پر فسخ کیا گیا، یعنی کیوں ختم کیا گیا اس معاہدے کو اور ان کو نکالا کیوں گیا، تو اس کی تحقیق کے لیے درج ذیل واقعات پیش نظر رکھنے چاہیے اور طے شدہ شرائط سے یہود نے کیسے انحراف کیا۔ آگے فرماتے ہیں مولانا مودودی کے صلح کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ان میں سے ایک عورت نے آن حضور علیہ السلام کی دعوت کی اور آپ علیہ السلام کو زہر کھلا دیا۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو خود مجرمہ نے اعتراف کیا اور اس فعل میں دوسرے یہودیوں کی بھی سازش ثابت ہو گئی۔ آن حضور علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہوں نے عبداللہ بن سہل بن زید الانصاری کو قتل کر کے نہر کے کنارے پر ڈال دیا۔ اسود الغابہ کا بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ اعلانیہ برسر بغاوت ہو گئے، یعنی یہود نے بغاوت کس طرح کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو سوتے میں پکڑ کر چھت سے یا کوٹھے سے نیچے پھینک دیا، جس سے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے، جس کا بخاری کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں یہود خیبر کی اخراج کی کارروائی وہ کس طریقے سے ہوئی کہ ابتدائی واقعات تو خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص تھے، اس لیے عامت الناس کو اس جرم کا ذمہ دار نہ سمجھا گیا، مگر جب یہ آخری حد تک چلے گئے، یعنی جرم کھلے بندوں پر کیا گیا اور تمام قوم کا معاندانہ رویہ نظر آ رہا تھا، یعنی پوری قوم کا یہود کا یہ ایک وتیرہ یا ان کا رویہ نظر آ رہا تھا، اس لیے حضرت عمر نے اس معاملے کو صحابہ کی مجلس میں پیش کیا اور اس بات پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کیا ہے صحیح بخاری کے اندر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر سے ان کے اموال پر معاملہ کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک اللہ تم کو برقرار رکھے گا۔ اب عبداللہ بن عمر اپنی وہاں پہ جائیداد پر گئے تھے، رات کو ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے۔ اس وقت اس ملک میں ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، وہی ہمارے دشمن رہ گئے ہیں، اس لیے میری رائے ہے کہ ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے، یعنی یہود کو۔ آگے کہتے ہیں حضرت عمر کی اس تجویز سے تمام مجلس نے اتفاق کیا اور یہودیوں کے اخراج کا فیصلہ ہو گیا، لیکن ان مجرموں کو بھی اس طرح جلا وطن نہیں کیا گیا کہ ان کے اموال و اراضی پر قبضہ کر کے انہیں بیک بینی و دو گوش نکال دیا گیا ہو۔ جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے اس کا پورا معاوضہ ان کو بیت المال سے ادا کیا گیا۔ سفر کی آسانی کے لیے اونٹ اور کجاوے دیے گئے، یہاں تک کہ کجاوے باندھنے کی رسیاں تک حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اس معاملے کی متعلق یا اس کی تحقیق کے حوالے سے ایک اور اہم حدیث، اس میں شک نہیں کہ بعض روایات میں ان کی اخراج کی یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، تو اس کے حوالے سے بھی ثابت ہونے کے بعد کہ جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہ ہونے پائیں، تو آپ نے اس کی تحقیق کی اور صحیح ثابت ہونے کے بعد یہودیوں کے اخراج کا فیصلہ کر لیا۔ بلازوری اس روایت کو ابن شہاب زہری کے طریق سے نقل کیا ہے اور امام زہری نے عبداللہ بن عتبہ کے طریق سے، لیکن اس حدیث کا منشا یہ ہرگز نہ تھا۔ آگے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اس روایت کا یعنی جزیرہ عرب میں 2 دن باقی رہنے والے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس روایت کا حدیث کا منشا یہ ہرگز نہ تھا کہ غیر مسلم قوموں کو بلا قصور عرب سے نکال دیا جائے۔ امام زہری نے اپنی روایت میں خود تصریح کی ہے کہ جب اس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی تو حضرت عمر نے اعلان کیا کہ دونوں کتابوں، ٹھیک ہے، انجیل و توراہ کے متبعین میں سے جس کے پاس کوئی معاہدہ ہو وہ لے آئے تاکہ میں اسے نافذ کروں۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث کا منشا یہ ہوتا کہ بلا امتیاز تمام غیر مسلم جزیرہ عرب سے نکال دیے جائیں تو حضرت عمر یہ اعلان ہرگز نہ کراتے، بلکہ تمام غیر مسلموں کو ایک یک کلم خارج البلاد قرار دیتے یا کر دیتے، خواہ ان سے معاہدہ ہوتا یا نہ ہوتا۔ مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اہل معاہدہ سے ان کے عہد نامے طلب کیے اور وعدہ کیا کہ ان عہد ناموں کو نافذ کیا جائے گا، تو اس کا مقصد یا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس سے مطلقاً اخراج یا ان کا خروج مقصود نہ تھا، بلکہ ایک عام پالیسی کی تعین مقصود تھی جس پر دوسرے واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل درآمد کیا جانا چاہیے تھا۔ بس یہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک ذمی قوم محض اس بنا پر ملک سے نکال دی گئی کہ عرب میں 2 دینوں کا اجتماع مرغوب نہ تھا، بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہود خیبر کی یعنی خیبر کے یہودیوں کی مسلسل بدعنوانیوں سے تنگ آ کر حضرت عمر نے انہیں جلا وطن کرنے کا خیال کیا ہوگا تو لازمی طور پر انہیں ایک ذمی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں تأمل ہوا ہوگا
اور وہ کسی شرط حجت کی تلاش میں ہوں گے۔ اس دوران میں یہ حدیث ان کو پہنچی ہوگی، اس کی انہوں نے اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد مطمئن ہو کر اپنی رائے کو عمل لانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بعد میں راویوں نے اپنے اپنے رجحان طبع کے موافق اس ایک واقعے کے دو الگ واقعے بنا لیے اور دو مختلف روایتوں کی صورت میں بیان کرنے لگے۔ یہ مولانا مودودی نے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے حضرت عمر نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایک بینگ سمجھ لیجیے خلیفہ یا امیر ہونے کے ناطے ایک قلم کے جنبش سے سب یہودیوں کو خیبر سے نکال باہر کیا ہو، بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی گئی، باقاعدہ معاہدے منگوائے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام کی روایت کی روشنی کے اندر آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق فیصلہ کیا گیا، تاکہ آج تک لوگوں کے منہ بند ہو جائیں کہ خیبر واز لاسٹ چانس فار یہود ان دا عرب ورلڈ۔ لیکن بعد میں جب مسلمانوں نے حضرت عمر، ابو بکر اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے نظام کے خلاف ورزیاں کی اور اپنے نظام عرب دنیا کے اندر نافذ کرنے شروع کیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر کس طرح یہود واپس آئے، یا پھر انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے معاہدے توڑ کے وہاں پہ اپنی حکومتیں قائم کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم یا ہمارے اندر سے ایک آواز آتی جب ہم کہتے ہیں نا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، تو آگے سے ہمیں اندر سے یہ جواب آتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے تم لوگوں کو اگر اقتدار یا مال و دولت اور ہر چیز دی ہے تو اللہ نے اپنی مدد آسمان سے زمین پہ بھیج دی ہوئی ہے، لیکن مسلمان اس مدد کو 1.5 ارب 2 ارب کے قریب مسلمان اس مدد کو دبائے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو سمجھ لیجئے چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو متحد کرے، جس طریقے سے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں متحد تھے یا بعد میں خلفاء راشدین کے ادوار کے اندر انہوں نے متحد ہونے کی کوششیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر چلنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور آپس میں اتحاد و اتفاق کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔